الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر آیا ہوں جس کی اکثر ہر مسلمان کو ضرورت رہتی ہے، اور آج کا میرا یہ سوال یہ ہے جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ کامیابی کا راز کیا ہے۔ کامیابی سے مراد میں دنیاوی کامیابی لے رہا ہوں۔ ایکچولی کامیابیاں دو ہیں، ایک ہے اخروی کامیابی اور ایک ہے دنیاوی کامیابی۔ اخروی کامیابی کا تو بالکل کہ آپ اللہ پہ ایمان رکھیں اور قرآن و سنت پہ عمل کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ استقامت عطا فرمائے آپ کو اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، دیٹ از گڈ، آپ کی اخروی کامیابی ہے۔ لیکن بعض لوگ دنیاوی کامیابی کا سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ دنیاوی کامیابی یہاں میں کامیابیوں سے مراد یہ لے رہا ہوں کہ جیسے کسی کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا گھر بن جائے، گھر بن نہیں رہا۔ کوئی بہن ہے، بیٹا ہے، بہو ہے، بیٹی ہے یا کوئی بیٹا ہے اور اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی، وہ اس قابل بھی ہے، جیسے گورنمنٹ جاب کے لیے یا CSS آفیسر بننے کے لیے یا 17ویں گریڈ کے لیے ہمارے بیٹے بھی اپلائی کر دیتے ہیں، بیٹیاں بھی اپلائی کر دیتی ہیں، لیکن بڑی مشکل سے ان کا وہ کام ہوتا نہیں، اٹیمپٹ کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ پروفیشنل لائف میں انہیں وہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی کہ جو وہ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں، آپ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے نا، آپ کی ایک تمنا بڑھتی جائے گی۔ جسے کہتے ہیں نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت پورے ہوئے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو خواہشات انسان کی لامتناہی ہے، ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری خواہش سٹارٹ ہو جاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے، تیسری ہوتی ہے۔ تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، یاد رکھیے کہ وہ تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ تو قبر کی مٹی ہی انسان کا جو ہے خواہشات کے آگے پل باندھ سکتی ہے۔ میں جائز کی بات کر رہا ہوں اور ایک حد تک کی بات کر رہا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے آج میں اس کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، تو پھر کیا کریں؟ آپ جو بھی جائز کام کا سوچیں گے اور وہ آپ کی مطلب یہ ہے کہ ڈومین کے اندر ہوگا۔ کوئی یہ کہے کہ جناب مجھے سورج سلام کرے آ کے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے جی میں راکٹ میں بیٹھ کے یا خلائی گاڑی میں بیٹھ کے میں چاند پہ پہنچ جاؤں، اس طرح کی خواہشات نہیں، مطلب کہ جائز خواہشات۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی میرے پاس 10 کنال کا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، تیرے پاس 1 مرلے کا تو ہے نہیں، 10 کنال کا گھر تیرے پاس کیسے آئے گا؟ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ طلب کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنا گھر عطا فرما دے، ایک ذاتی رہائش عطا فرما دے، چاہے 1 مرلے کی ہو، 2 مرلے کی ہو، 5 مرلے کی ہو، یعنی کم از کم اتنی رہائش کہ جس میں تیرا گزارا ہو سکے۔ اٹ ڈیپینڈس، یہ تو اس بات پہ موقوف ہے نا کہ آپ کتنے لوگ ہو۔ اگر آپ جیسے 2 لوگ ہو تو آپ کا 2-3 مرلے میں گزارا ہو سکتا ہے، 5 کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑے زیادہ ہو تو پھر 5 مرلے کا گھر آپ کو چاہیے۔ اسی طرح اگر تھوڑے سے اور زیادہ ہو تو 10 مرلے کا گھر چاہیے۔
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے، مطلب کہ ایسی ہی خواہش نہیں کرنی کہ ایک دم ہی مطلب کہ عام کسی بندے کو بھی بتائیں تو وہ کہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس طرح کی کسی خواہش کا اظہار نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی کوئی دعا بھی نہیں کرنی، یاد رکھیے ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرنی۔ یعنی یہ مثال میں نے دے دی کہ گھر لینا ہے تو کہیں جی 10 کنال کا گھر ہو میرا، اور تیرے پاس 3 مرلے کا بھی گھر نہیں ہے ہی نہیں گھر، تو 10 کنال کا گھر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے۔ گریجولی پہلے 3 مرلے کا گھر مانگو، پھر اگر آپ کی ضرورت کے مطابق وہ نہیں ہے، آپ کو اور ضرورت چاہیے، پھر 5 مرلے کا مانگو، پھر اگر آپ کی ضرورت اور بڑھ گئی ہے پھر آپ 7 مرلے کا مانگو یا 10 مرلے کا مانگو، پھر اور ضرورت پڑ گئی ہے 15 مرلے کا مانگو یا کنال کا مانگو، پھر کنال میں آپ کا نہیں گزارا ہوتا تو پھر جاؤ نا آگے۔ یہ کیا ہوا کہ جیسے آپ کا گھر ہے ہی نہیں، آپ کہتے ہیں مجھے 10 کنال کا گھر ملے، غلط ایسا طریقہ۔ بہت سے لوگ ایسی خواہشات اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ایسی دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ بھئی ایسی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں مختلف یعنی کہ آپ کو بتاؤں گا، کیٹیگریز بتاؤں گا۔ اب ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ جاب کے لیے وہ اپلائی کر رہا ہے۔ اب جاب کے لیے وہ میٹرک پاس ہے۔ اب میٹرک پاس بندہ کہے میں 17 گریڈ کا آفیسر لگ جاؤں گا، پاسبل ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ دعا مانگے گا بھی تو دعا قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو اپنی تعلیم مکمل کرے، وہ 17 گریڈ کے آفیسر ہونے کے کرائٹیریا میں تو آئے پہلے۔ اب ایک میٹرک پاس بندہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ یہی درجہ چہارم کا ملازم ہی لگ سکتا ہے، اور وہ اسی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، یا وہ اپنے ذاتی کوئی کاروبار کے لیے دعا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں ہو گئی۔ تو آپ ان ساری باتوں کو، یہ جو 2 میں نے بتائے ہیں کرائٹیریاز، ٹھیک ہے، آپ ان کرائٹیریاز کو ہر چیز پہ لگا دیں، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ لگا دیں۔ تو جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا وہ ہے کہ جو پاسبل ہو، جو ممکن ہو، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو پہلے تو آپ کی جو دعا کی ڈومین ہے اور پریفرنسز ہیں وہ سیٹ کریں، کرائٹیریا سیٹ کریں کہ میں نے دعا مانگنی ہے، کیا یہ جو دعا میں مانگ رہا ہوں کیا یہ مانگنا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ٹھیک دعا مانگنا، کیا ایسی دعا تو نہیں میں مانگ رہا کہ میں مطلب کہ ناممکن کو ممکن بنانے کی بات کر رہا ہوں، کوئی پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ نے ٹھیک کر لیا تو اس کے بعد جو ہے اگر آپ کمنٹ میں لکھیں گے نا کہ میں یہ دعا مانگنا چاہتا ہوں، یہ میرے کرائٹیریا کے مطابق ہے کہ نہیں، تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ لیکن اگر آپ خود تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میری دعا یہ مانگنا بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ تو میرا یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا وہ دعا مانگنا بنتا ہے، یعنی ان کی دعا جائز میں آ جاتی ہے کہ وہ دعا مانگ سکتے ہیں، وہ چیز پاسبل ہے لیکن نہیں ہو رہا۔ تو جب ایسی سچویشن ہو کہ آپ ایلیجیبل بھی ہوں، آپ اس چیز کے قابل بھی ہوں، اور آپ کو وہ چیز مل نہ رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ کو وہ چیز مل نہ رہی ہو۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور بھی دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک لڑکا ہے، وہ خواہش کرتا ہے کہ جی میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے۔ اب وہ لڑکی کو اس کو جانتی تک نہیں، وہ اس کو نہیں جانتا، نہ والدین، کچھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تو بھائی یہ کیسے امپاسبل ہے۔ اور پھر ایک مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، اب یہ لڑکا میں کہہ رہا ہوں، لڑکی بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ جناب کیا کرتا ہے کہ کوئی مطلب کہ ذریعہ آمدن اس کا بہت کم ہے، سمجھ لیں کہ 15-20 ہزار اس کی تنخواہ لیتا ہے۔ اب وہ کسی ایسے بندے کی لڑکی کو تاڑ لے کہ جو مطلب یہ ہے کہ اس کے کف میں نہ ہو، اس کے کف میں نہ ہو، یعنی اس کے لیول کی نہ ہو، اس کے سٹینڈرڈ کی نہ ہو، یعنی یہ لڑکا اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے میری اس سے شادی ہو جائے۔ اس طرح کی دعا نہیں کرنی، ایسی دعا اسلام میں جائز نہیں ہے کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اچھا بھی نہیں ہے کہ آپ
ایسی لڑکیوں کو تاڑیں اور ایسی لڑکیوں کے ساتھ رابطہ تعلق بنانے کی کوشش کریں، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے ایسی بات۔ نہ ہی لڑکیوں کے لیے جائز ہے کہ اس طرح کے لڑکوں کے ساتھ رابطہ رکھیں جو ہائی لیول کے ہوں، نہ ہی لڑکوں کے لیے ایسا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ایک کرائٹیریا تھا دعا کا کہ دعا جو ہے کس طرح کی دعا مانگنی ہے۔ تو دعا وہ مانگنی ہے کہ جو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے کرائٹیریا میں آتے ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے کسی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ اس جاب کے قابل بھی ہیں، تو جاب جو ہے وہ بن نہیں پا رہی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یوں سمجھیں کہ آپ نے گھر لینا ہے تو آپ کے پاس پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے گھر نہیں لے پاتے، پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، پھر اکٹھے ہوتے ہیں خرچ ہو جاتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا دعا مانگنا بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر بن جائے گا۔ پھر اس طرح آپ کی بیٹی ہے، بیٹا ہے، آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شادی کے اسباب نہیں بن رہے۔ اب اسباب ہیں دو طرح کے، ایک اسباب یہ ہے کہ رشتہ آتا ہے اور چلے جاتے ہیں، آتا ہے دیکھ چلے جاتے ہیں، آتا ہے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ رشتہ ایکسیپٹ نہیں کوئی کر رہا، یہ تو یا آپ کی اس کے جو اس طرح کا آپ چاہ رہے ہیں اس طرح کا رشتہ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ رشتہ تو آ گیا، اب آپ کے پاس اسباب نہیں ہے کہ وہ یعنی کہ سامان نہیں ہے آپ کے پاس یا پیسے اتنے نہیں ہیں کہ آپ وہ شادی کر سکیں، تو پھر آپ یہ طریقہ آزمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اور بھی اس طرح کر کے آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کامیاب نہیں ہو پاتے، پھر کوئی کاروبار کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے، پھر کوئی کاروبار کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دعا کریں گے مطلب کہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرے طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ یا پھر یہ ہے کہ آپ ایک جاب پہ جاتے ہیں، آپ کو جواب ہو جاتا ہے، کچھ عرصے بعد پھر آپ جاب ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ کا جواب ہو جاتا ہے، پھر جاب ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ کو جواب ہو جاتا ہے۔ تو ساری باتیں دیکھیں، ایک مادی اسباب بھی ہوتے ہیں، ہر بات کے اندر ایک دوسری ریزن بھی ہوتی ہے، تو وہ مادی اسباب بھی ڈھونڈیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ اس طریقے پر عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ مادی اسباب بھی دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کمزور پہلو آپ کے سامنے لے آئے گا، یعنی کہ ایسی آپ کو عقل سمجھ عطا کر دے گا کہ آپ کو وہ پوائنٹس نظر آنا شروع ہو جائیں گے جس پہ آپ کی پہلے توجہ تھی ہی نہیں، پھر اللہ کی مدد ہوگی آپ کو۔ وہ جب آپ ان پوائنٹس پہ یعنی کہ توجہ کریں گے تو پھر آپ کے ویک پوائنٹس جو ہوں گے وہ خود بخود ختم ہوتے جائیں گے، لوپ ہولز ختم ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا۔ اب وہ کرنا کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی۔ ٹھیک ہے جی، 5 وقت کی نماز۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے نماز ایسے نہیں پڑھنی۔ نماز پڑھنی ہے ارتکاز توجہ کے ساتھ۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ ارتکاز توجہ۔ ارتکاز توجہ کا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں، ساری دنیا کے کام چھوڑ دیں، ساری دنیا کے کام چھوڑ دیں، سب سے پہلے آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ ترجمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری حمد بیان کرتا ہوں میں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں اگزامپل دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، پھر اللہ اکبر، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر ربنا لک الحمد، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اور دوسری رکعت سٹارٹ ہو گئی، پھر قرآن پاک کی تلاوت اس میں ہو گئی۔ تو جتنا قرآن پاک پڑھنا ہے اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، جتنا آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے اس کا ترجمہ آنا چاہیے، لازمی بات ہے۔
یہ جو میرا طریقہ ہے اس میں اپنے طریقے کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی اپنی زندگی میں اور کسی کام میں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ فرسٹ اینڈ فارموسٹ نماز کا ترجمہ یاد کریں اور 5 وقت کی نماز پڑھیں. نماز پہلے شروع کریں، ترجمہ بعد میں یاد کرنا شروع کریں. ہو گیا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کر دی. دوسرا سٹیپ نماز کا ترجمہ آپ نے یاد کر لیا. تیسرے نمبر پہ ساتھ ساتھ اگلا سٹیپ، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد دعائیں مانگی ہیں، ساری دعائیں وہ ایک کاغذ پہ لکھیں. وہ ساری ایک کاغذ پہ لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک آپ کے سامنے ولاگ بناؤں گا جس میں وہ ساری دعائیں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مانگی ہیں. وہ دعائیں بھی ساری، اور وہ دعائیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں، مختلف انبیاء نے وہ دعائیں مانگی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ ساری قرآنی دعائیں اور جو انبیاء کے علاوہ جو قرآنی دعائیں ساری، وہ ساری بھی ایک کاغذ پہ لکھیں. یعنی قرآنی دعائیں اور جو مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. تو یہ 2 طرح کی دعائیں، قرآنی اور مسنون دعائیں، یہ دونوں آپ ایک کاغذ پہ ساری قرآنی دعائیں لکھ لیں، ایک کاغذ پہ آپ ساری مسنون دعائیں لکھ لیں. اور یہ کون سا سٹیپ میں نے بتایا ہے؟ 5 وقت کی نماز پہلا سٹیپ، اور دوسرا سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے نماز کا ترجمہ یاد کرنا. 2 سٹیپ ہو گئے. تیسرا سٹیپ بتایا ہے قرآنی اور مسنون دعائیں. 3 سٹیپ ہو گئے. اب ان تمام قرآنی اور مسنون دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ جو ہے آپ لکھ لیں. ترجمہ بھی آپ کو آنا چاہیے یا لکھا ہوا ہونا چاہیے کاغذ پہ. یہ ہو گیا. اب آپ تیار ہیں. اب آپ تیار ہیں. نماز کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور جتنا قرآن پاک آپ نے نماز میں پڑھنا ہے اس کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. یعنی آپ عربی کا لفظ بولیں، ترجمہ آپ کے دماغ میں آئے. اور جو باقی نماز ہے اس کا بھی ترجمہ آپ الفاظ بولیں، ترجمہ آپ کے دماغ میں آئے. اور جو مسنون دعائیں ہیں اور جو قرآنی دعائیں ہیں، ان قرآنی دعاؤں کا ترجمہ اگر آپ کو نہیں بھی آتا، یعنی زبانی کوئی بات نہیں، نیچے لکھا ہو، جب آپ عربی کا لفظ بولیں ساتھ ترجمہ آپ اردو میں پڑھ لیں یا انگلش میں پڑھ لیں، کسی بھی زبان میں جو بھی آپ کی لینگویج ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، مراکشی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس میں ترجمہ لکھا ہو، ہندی ہو چاہے، تو وہ ساتھ اوپر سے عربی پڑھیں، ساتھ ترجمہ ساتھ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے، اور یہ قرآنی اور مسنون دعائیں آپ کو آ گئیں. اب اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ نے ارتکاز توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ارتکاز توجہ کے ساتھ. یاد رکھیے کہ یہ جو ہے طریقہ، یہ آپ کو کامیابی کی طرف میں لے جا رہا ہوں. ناکامی سے کامیابی کی طرف جانے کا طریقہ. آج آپ کو ناکامی کی ٹرین سے کامیابی کی ٹرین میں بٹھا رہا ہوں، ناکامی کی بس سے کامیابی کی بس میں بٹھا رہا ہوں. آج آپ ناکامی سے کامیابی کا سفر کر رہے ہیں. کیسے کرنا ہے وہ سن لیں آپ. اب تیاری آپ کی ہوگی مکمل. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شیف ہے نا، تو وہ شیف کوئی ریسپی بنانے سے پہلے پیاز چیزیں بازار سے خرید کے لاتا ہے. پیاز آ گئے، ٹماٹر آ گئے، مرچیں آ گئیں، یہ جی بریانی مسالہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، کلر سارے آ گئے، وہ سارا آتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ساری چیزوں کو الگ الگ ڈشوں میں کاٹ کے رکھتا ہے. اس کے بعد ہنڈیا بنانے کا سٹیپ شروع ہوتا ہے. تو پہلے آپ نے ساری قرآنی اور مسنون دعائیں آپ نے لکھ لی، ان کا ترجمہ بھی لکھ لیا. عربی میں نماز جو تھی اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا، عربی میں نماز بھی یاد کر لی اور اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا. ٹھیک ہے، اگر قرآنی دعاؤں کا ترجمہ یاد کر لیں اور اچھی بات ہے، مسنون دعاؤں کا ترجمہ یاد کر لیں اور اچھی بات ہے. یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر آپ عربی کا لفظ بولیں اور ادھر آپ کے دماغ میں وہ ترجمہ چل رہا ہو. اگر آپ اعلیٰ کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ کر لیں. اب جناب آپ کی ریسپی تیار ہوگی، یعنی آپ چیزیں ساری انگریڈینٹس تیار ہو گئے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب نماز پڑھنی ہے ظاہر ہے، تو نماز ایسے نہیں پڑھنی ہے. آپ نے نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے.
کیسے پڑھنی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا ہے، اگر آپ ناپاک ہیں تو، یعنی غسل آپ پر فرض یا واجب ہے تو آپ نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ غسل سے پہلے ظاہر ہے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وضو کے بعد غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وضو میں کیا کرتے ہیں؟ آپ پانی بہاتے ہیں اپنے جسم پہ، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے جب کلی کرنی ہے، عام وضو کے لیے بھی، نماز کے لیے، اور جب غسل کے لیے وضو کریں اس وقت بھی، جب آپ نے کلی کرنی ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اپنے منہ کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں پاک ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی بھی دعا ہے، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، اس کی دعا پڑھیں، اور چہرہ دھوئیں، اس کی دعا پڑھیں۔ اس کے بعد یہ دعائیں میں بھی آپ کو بتا دوں گا، شارٹ ٹائم ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں رہا ساتھ ساتھ۔ بازو دھوئیں، اس کی دعا پڑھیں، سر کا مسح کریں، اس کی دعا پڑھیں، پاؤں جو ہیں ان کو دھوئیں، اس کی دعا پڑھیں۔ تو یہ دعائیں پڑھیں آپ، ان کا ترجمہ بھی ساتھ آپ کو آنا چاہیے، اور بڑی توجہ کے ساتھ، کہ واقعی جیسے آپ کلی کر رہے ہیں تو آپ نے جتنی گالی گلوچ کیا ہے، جتنی چگلیاں کی ہیں، جتنی غیبتیں کی ہیں، جتنا آپ نے گند بکواس کی اپنے منہ سے، آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، میری زبان کو پاک کر دے، میری زبان کو صاف کر دے۔ ناک میں پانی ڈالیں تو آپ کہیں یا اللہ جتنا میں نے کوئی غلط بو سونگھی ہے، کوئی میں نے اپنی ناک سے غلط کسی کو سونگا، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے پاک کر دے، میرے ناک کو پاک کر دے، آئندہ نہیں میں ایسا کرتا۔ چہرہ دھوئیں تو کہیں یا اللہ میں جتنی بد نگاہی کی ہے میں اس سے معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یا الہ العالمین میرے چہرے کو جہنم میں نہ جھلسانا، میرے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ تو ایسے ہی جب آپ بازو دھوئیں تو یا اللہ میں نے بازو کو جتنے تیری اطاعت کے خلاف لگایا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بازو تیری اطاعت میں استعمال کروں، اپنے ہاتھ تیری اطاعت میں استعمال کروں، اور یا اللہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا کرنا، بائیں ہاتھ میں نہ مجھے دینا قیامت والے دن۔ سر کا مسح کریں، یا اللہ میں برے خیالات سے توبہ کرتا ہوں، بری سوچ سے توبہ کرتا ہوں، برے منصوبے بنانے سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے حق کی طرف سوچنا عطا فرما، سچ کی طرف سوچنا عطا فرما، یا اللہ مجھے حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھے حق میں سے کر دے، حق لوگوں میں سے کر دے، مجھے حق جماعت کے ساتھ کر دے۔ یہ دعا مانگے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ پاؤں دھوئیں، یا اللہ جتنا میں پاؤں سے شیطان کے رستے کی طرف چلا، گناہ کے رستے کی طرف چلا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا الہ العالمین میں توبہ کرتا ہوں۔ دائیں پاؤں کو دھوتے وقت بھی، بائیں پاؤں کو دھوتے وقت بھی اسی طرح کریں۔ تو جب آپ وضو کر لیا، یہ ساری دعائیں پڑھ لیں، یہ غسل فرض نہیں ہے آپ پہ، وضو کر رہے ہیں تب بھی یہ دعائیں، اور جو غسل کے لیے وضو کر رہے ہیں تب بھی یہ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ غسل کر رہے ہیں، اب آپ سارے جسم پہ پانی بہا رہے ہیں، تو آپ یہ تصور لا رہے ہیں کہ اب میرے جسم سے صرف میل نہیں صاف ہو رہی، بلکہ جو گناہوں کی غلاظت ہے وہ بھی میرے جسم سے صاف ہو رہی ہے، میں گناہوں کی غلاظت سے بھی پاک ہو رہا ہوں، صاف ہو رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ غسل کریں۔ اب غسل کریں گے، آپ کا اب بڑا پکا تصور کریں کہ اب میں صاف ہو گیا ہوں، پاک ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے پاکی اور صفائی عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، آپ غسل کر لیا۔ اب ایک مسئلہ یہاں پہ بتا دوں کہ اگر آپ نے غسل سے پہلے وضو کیا ہے تو وہی وضو آپ کا کافی ہے، اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے وضو نہیں بھی کیا، صرف غسل کیا ہے، تب بھی آپ کا وضو ہو گیا، کیونکہ جب اعلیٰ طہارت حاصل ہو جائے تو پھر ادنیٰ طہارت کی ضرورت نہیں رہتی، دوبارہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے وضو بھی کر لیا، آپ نے غسل بھی کر لیا، سارا کچھ ہو گیا۔ اب آپ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو نماز میں جب آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے جائے نماز پہ جب کھڑے ہوئے تو اپنے دل میں نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، دنیا سے، عام دنیا سے اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے۔
یہ تصور کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، کہ میں اس رب کی طرف اپنا چہرہ کر رہا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یا یہاں پہ وانا اول المسلمین ہے قرآن پاک میں، تو وہاں پہ یہ نیت کریں کہ اطاعت میں میں پہل کرنے والا ہوں، کہ مجھے جب بھی کوئی اطاعت کا آرڈر ملے گا تو میں پہل کروں گا، میں پہل کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہاں مراد نہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یہاں یہ نیت کرنی ہے کہ میں اطاعت میں پہل کرنے والا ہوں۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ نیت کر لی کہ یا اللہ میں دنیا سے تیری بارگاہ میں اب کھڑے ہو رہا ہوں، اب میں تیرے ساتھ رشتہ عبادت کا جوڑ رہا ہوں۔ یہ عبد اور معبود کا رشتہ قائم ہونے لگا ہے۔ یہ ایک بالکل ایک عبد جو ہے اپنے معبود کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگا ہے، اب رب سے رابطہ شروع ہونے لگا ہے۔ تو کیسے رابطہ شروع ہوگا؟ آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ باندھ لیا آپ نے، اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر جب ہاتھ باندھنے ہیں تو ذرا تصور بھی کرنا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ از دا گریٹسٹ، سب سے بڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ کی بڑائی کا تصور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا تصور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تصور کریں۔ دماغ ہے نا انسان کا، ایک لمحے میں ہزاروں تصورات آ جاتے ہیں آپ کے دماغ میں۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ ایسا بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں صفات اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ ہزاروں صفات آپ کے دماغ میں فوراً آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ سب سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی بڑائیاں ہیں ان کا تصور ایک دم ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ باندھیں تو پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو ایک ایک لفظ میں وہ تصور کرنا ہے۔ جیسے کہا سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، تو اللہ کی پاکی کا تصور کریں کہ جب بندہ پاک ہوتا ہے، ابھی آپ نے غسل کیا، ابھی آپ نے وضو کیا، تو جب آپ نے وضو اور غسل کیا تو کس طریقے سے آپ نے پاکی کا وہ تصور کیا، کیسے کیسے آپ نے اپنے منہ کو، اپنے ناک، آنکھوں، چہرے کو، بازوؤں کو، سر کو اور پاؤں کو پاک کیا، پھر نہائے تو سارا جسم آپ نے دھویا، تو پاکی کا تصور کیا۔ تو جب ایک انسان پاکی کا تصور کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنا وہ عام انسانوں سے وہ اس کا ہٹ کے ہو جاتا ہے، پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی پاکی کا تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا کیا تصور ہوگا، تو پھر یہ تصور ہوگا کہ یا اللہ تو پاک ہے اور اپنے بندوں کو بھی تو ہی پاک کر سکتا ہے، اپنے بندوں کو تو ہی پاک کر سکتا ہے، تو یا اللہ تو مجھے بھی پاک کر دے۔ یہ تصور کریں نا اللہ تعالیٰ سے، دل میں یہ خیال کریں کہ یا اللہ تو پاک ہے، تو اصل پاکیزگی تیری ذات میں ہے، ہم تو گندے ہیں، تو یا اللہ تو مجھے بھی پاکی عطا فرما دے۔ پھر وَبِحَمْدِکَ، یا اللہ تیری تعریف کے ساتھ، تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کرنا ہے تصور؟ آپ جناب بہت بڑے مالدار ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، یا ہزار پتی ہیں، یا لاکھ پتی ہیں، کوئی بھی ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے یہ کمال دیا تو میرے اندر یہ کمال آیا، تو نے یہ دولت دی تو میرے اندر یہ کمال آیا۔ یا اللہ تو نے مجھے علم دیا تو میں عالم بن گیا، تو نے مجھے علم دیا میں پروفیسر بن گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں سائنٹسٹ بن گیا، میں بہت بڑا لیکچرر بن گیا، میں بہت بڑا فنکار بن گیا، میں بہت بڑا جناب آرکیٹیکٹ بن گیا، بے شمار کام ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بہت بڑا یوٹیوبر بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وَبِحَمْدِکَ، یا اللہ میری ذات سے یہ کام نہیں ہوا، یہ تو نے یہ مجھے چیز عطا کی ہے، تو پھر ہی مجھے یہ چیز ملی ہے۔
یاد رکھیے انسان نے جہاز بنایا ہے، لیکن جہاز کو اڑنے کے لیے جو اسپیس وہ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بنائے ہیں، ہم نے ان اصولوں کو دریافت کیا ہے۔ پانی پہ جہاز چل رہا ہے لیکن وہ اصول اللہ نے بنائے ہیں، چاند پہ انسان پہنچا ہے لیکن اصول قاعدے ضابطے اللہ نے بنائے ہیں، ہم نے ان کو صرف دریافت کیا ہے۔ تو یا اللہ میرے اندر جتنے بھی کمالات ہیں، یا اللہ یہ سارے کمالات تیرے ہی عطا کردہ ہیں، تیرے ہی عطا کردہ ہیں، میرا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ تو یا اللہ میں اسی وجہ سے تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو تعریف کے لائق ہے۔ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یا اللہ تیرا نام برکت والا ہے، تیرا نام برکت والا ہے، تیرا نام مبارک ہے، جس کام میں تیرا نام لے دیا جائے وہ کام برکت والا ہو جاتا ہے، جس بندے کے نام میں تیرا نام شامل ہو وہ بندے کا نام ہو جاتا ہے برکت والا۔ تو تبارک اسمک، یا اللہ تیرا نام برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، یا اللہ تیری شان بلند ہے، تیرا مرتبہ بلند ہے، تو عالی مقام ہے، تو رب جل و علا ہے، تو رب عز و جل ہے، یا اللہ تیری قدرتیں بڑی بلند ہیں۔ یہ سارے تصور ایک سیکنڈ میں آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، آپ کو اتنا کچھ سوچنا نہیں پڑے گا۔ آپ کو جب یہ ساری باتیں آپ نے پہلے سوچی ہوں گی اور بار بار سوچیں گے، تو جب نماز میں آپ کہیں گے نا وَتَعَالَى جَدُّكَ، ایک دم سے سب کچھ آ جائے گا آپ کے مائنڈ میں، ایک دم سے سب کچھ آ جائے گا، ایک دم سے تصور ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ کیوں یہاں اعوذ باللہ پڑھی؟ آگے شیطان آپ کو تصور نہیں کرنے دے گا، اس طرح کی یکسوئی والی نماز، ارتکاز توجہ والی نماز شیطان نہیں پڑھنے دے گا، وہ ادھر آ کے بیٹھ جائے گا، وہ دل کے اندر وسوسے ڈالے گا، وہ طرح طرح کے خیالات ڈالے گا، وہ کبھی دکان کا خیال لائے گا، کبھی مکان کا خیال لائے گا، کبھی بزنس کا، کبھی آپ کی جاب کا، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی رشتہ دار آ رہا ہے دماغ میں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، الٹے پھلٹے خیالات آئیں گے، وہ چیزیں آپ کے دماغ میں آئیں گی جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی، وہ جو چیز آپ رکھ کے بھول چکے ہوں گے وہ اب آپ کے دماغ میں آ رہی ہوگی، طرح طرح کے خیالات، ہر وہ کام آپ کے دماغ میں آئے گا۔ کون؟ یہ شیطان یہ وسوسے ڈالے گا۔ تو آپ نے کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تو ان وسوسوں سے بچ نہیں سکتا، میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر تیری مدد شامل حال ہو، اگر تیری مدد شامل حال ہو تو پھر یا اللہ میں ان وسوسوں سے بچ سکتا ہوں، اس لیے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یا اللہ تو بڑا ہے، تو مرتبے والا ہے، اور یا اللہ شیطان جو ہے، شیطان کو تو نے وسوسے کی طاقت دی ہے، لیکن یا اللہ میں تیری ریفیوج میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، یا اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، مجھے شیطان کے شر سے بچا لے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کون سا شیطان؟ کہ جس نے تیری نافرمانی کی اور وہ مردود ہو گیا، راندہ درگاہ الہی ہو گیا، تو یا اللہ میں اس شیطان کے وسوسے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یا اللہ میری باقی کی ساری نماز کو اس کے وسوسوں سے بچا کے رکھنا، میری توجہ یا اللہ تیری طرف ہی رہے، تیری نماز میں رہے، تیری طرف ہی توجہ رہے، تو مجھے اس کے وسوسوں سے بچائے رکھنا۔ تو یہ ایک قسم کی دعا بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ایک طرح کا تصور بھی ہے، یکسوئی والی دعا ہے، یکسوئی والا تصور ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ کافروں پر بھی مہربان، مومنوں پہ بھی مہربان، سب کے لیے مہربان۔ رحیم کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان والوں پہ مہربان۔ یہ رحیمیت کی صفت قیامت والے دن آشکار ہوگی، کیونکہ وہ صرف مومنوں پہ مہربان ہوگا، اور رحمان وہ دنیا میں کافروں پہ بھی مہربان ہے کہ وہ کافر شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، ان کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے رزق میں، ان کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں کرتا، ان کو ایسے ہی نعمتیں عطا کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ صفت رحمانیت کا دنیا میں ظہور ہے۔
اور صفت رحیمیت کا دنیا میں بھی ظہور ہے، آخرت میں بھی ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض دفعہ ایسے رحمت عطا کرتا ہے کہ اس رحمت سے کافروں کو محروم رکھتا ہے دنیا میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رحمت صرف مسلمانوں کو ہی عطا فرماتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کی زیارت ہو گئی، حج ہو گیا، عبادات ہو گئی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے اور سارے کافر اس سے محروم ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت والے دن رحیمیت کا اظہار کرے گا، صرف ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یا اللہ تو رحمان ہے، کافروں اور مسلمانوں دونوں پر مہربان ہے، اور قیامت والے دن تو صرف ایمان والوں پہ مہربان ہوگا۔ یا اللہ تیرے نام سے میں شروع کرتا ہوں۔ تو یا اللہ جب میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، پھر تیری مدد، تیری استعانت بھی میرے ساتھ ہے۔ تو یا الہ العالمین میں اب نماز میں آگے بڑھتا ہوں، اور آگے کیا ہے یہ تصور کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کا۔ آگے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب میں یہ جو نماز ہے یکسوئی والی، ٹھیک ہے، اس میں اب الحمدللہ رب العالمین آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب پھر وہی جو تھا نا وبحمدہ کا، وہی تصور دوبارہ آ رہا ہے کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، میرے اندر جو بھی کمالات ہیں یا دنیا کے اندر جس بندے میں جو بھی کمالات ہیں، یا اللہ وہ تو نہیں عطا کی، اور تعریف کے لائق بھی تیری شان ہے کہ بندہ کریٹر ہے لیکن حقیقی خالق تو ہے، تو بندے کو یہ صفت دی ہے، تو بندہ جو ہے، بندے نے گاڑی ایجاد کی ہے، بندے نے جہاز ایجاد کیا ہے، بندے نے بجلی ایجاد کی ہے، بندے نے خلا میں جا سکا ہے، یا اللہ تو نے یہ اس کو یہ صفات دی ہیں تو بندہ اس قابل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں وبحمدک الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں یہ تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تو کیا وہ مجھے نہیں پالے گا؟ کیا وہ میرے رزق کا خیال نہیں کرے گا؟ میری نوکری کا نہیں خیال کرے گا؟ میرے کاروبار کا نہیں خیال کرے گا؟ کیا میری جاب کا نہیں خیال کرے گا؟ کیا میرے بچی رشتے کے قابل ہے، وہ اس کے لیے رشتے کا خیال نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے آسانیاں نہیں عطا فرمائے گا؟ بے شک عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے۔ تو یا اللہ مجھے بھی یہ چیزیں عطا فرما، میں تجھ سے یہ چیزیں مانگتا ہوں۔ تو یہ تصور کریں رب العالمین، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ کی یہ دعا، یہ تصور ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، وہ اللہ جو رحمان ہے، کافروں پہ بھی مہربانیاں کرتا ہے، مومنوں پہ بھی مہربانیاں کرتا ہے، اور جو رحیم ہے صرف مومنوں پہ مہربان ہے۔ اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے کہ رحیم صرف قیامت والے دن یہ صفت ہوگی ایمان والوں کے لیے، اور رحمان دنیا میں کافروں کے لیے بھی مہربان، مومنوں کے لیے بھی مہربان۔ میں نے یہ پہلے عرض کر دیا کہ بعض صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ صرف مومنوں کو ہی اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافروں کو اس نعمت سے محروم رکھتا ہے، تو وہ صفت رحیمیت ہے۔ اور جو رحمت اللہ تعالیٰ کافر اور مومن دونوں کو عطا کرتا ہے وہ صفت رحمان ہے۔ تو وہ اللہ جو کافروں اور مسلمانوں دونوں پہ مہربان ہے، مومنوں اور کافروں پہ، میں اس اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوں، میں اس اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ تو یہ تصور کریں مالک یوم الدین، میں اس اللہ کے آگے کھڑا ہوں جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جب ساری کائنات کی ساری مخلوقات اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑی ہوں گی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑی ہوں گی، میں اس اللہ کے آگے کھڑا ہوں جو وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کا تصور کریں یہاں پہ، اور یہ تصور کریں قیامت کے جتنے تصور اگر آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہیں، تو جو قیامت کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، وہ سارا تصور اپنے دماغ میں لے کر آئیں۔ جو تصور احادیث میں موجود ہے وہ سارا تصور آپ اپنے دماغ میں لے کے آنا ہے، اور یاد رکھیں
کہ میں بار بار اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ انسان کو کے دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ کروڑوں تصورات ایک لمحے میں کر سکتا ہے، کروڑوں تصورات ایک لمحے میں کر سکتا ہے، کروڑوں کتابیں ایک لمحے میں اس کے دماغ میں ایک سیکنڈ میں ایسے گزر جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے انسان کے دماغ کو۔ آپ نے قیامت کے جتنے تصورات، جتنے کانسیپٹ پڑھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں، جہاں جہاں قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے اس کو پڑھیں آپ نے اپنی نماز میں ارتکاز توجہ کرنا ہے نا، تو پھر آپ پڑھیں اس کو، آپ پڑھیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی جو حمد کا ذکر ہے اس کو پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر ہے اس کو پڑھیں آپ۔ اور جب آپ وہ پڑھیں گے تو ایک دم وہ سارا جو تصور آپ کے دماغ میں آئے گا، جب شیطان کا ذکر آئے گا تو آپ نے اگر وہ قصہ آدم و شیطان پڑھا ہوا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وہ سارا قصہ ایک دم آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ ایک لمحے میں سارا آپ کے سامنے وہ تذکرہ ہو جائے گا۔ پھر مالک یوم الدین گزر گیا، پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بالکل اپنا پریکٹیکل شو کریں کہ یا اللہ دیکھو میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ نہیں بولتا ہوتا۔ کیوں میں نہیں بولتا؟ کہ میں نے جو بچپن میں توحید کا تصور پڑھا ہے تو میں نے یہی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے ہم کا لفظ بولتا ہے، لیکن جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ نہیں بولیں گے۔ میں نے تو یہ تصور پڑھا ہے کوئی بولے مجھے اس کے بولنے سے غرض نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرما رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آج آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہیں، تو آج سے 200 سال بعد، آج سے 400 سال بعد، جب بھی قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں، پھر ایک اللہ نہیں ہے، 2 اللہ ہیں، 3 اللہ ہیں، ہزاروں اللہ ہیں۔ تو ہندو تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ دیوتا اتنے ہیں، یونانی تو ابھی کہتے ہیں کہ اتنے دیوتا ہیں، قدیم یونانی کہتے تھے کتنے دیوتا ہیں، پتہ نہیں ہندوؤں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں خدا ہیں، یونانیوں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں دیوتا ہیں۔ تو ہمارا تو ان کا فرق ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں دی ہوئی دیوتا ہے، بھگوان ہے پتہ نہیں کتنے۔ تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ہو جی رحمان اللہ اور ہے، رحیم اللہ اور ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈفرینٹ تصورات ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، مختلف نام ہیں، خالق، مالک، رازق، تو یہ سارے کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ وہ اور ہے وہ اور ہے۔ تو پھر کوئی کہے گا جی یہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ کر رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں، اللہ کر رہا ہے کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو بجائے اس کے کہ اس وقت یہ بحث چھڑے کہ اللہ کر رہے ہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کر رہا ہے کہنا چاہیے، تو ہم یہی کہیں گے اللہ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ کسی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا نام ادب سے لو، اور ادب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ بولو۔ اللہ تعالیٰ خود جمع کا صیغہ اپنے لیے بولتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے لیے جمع کا صیغہ بولنا یہ درست ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے لیے جمع کا صیغہ بولنا درست ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم جو ہیں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس طرح کر کے اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ہم کا لفظ بولتا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ میرا اپنا ایک اپنی رائے ہے، میری کسی کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور مجھے اس میں کوئی نہیں ہے کہ کوئی کیا لفظ بولے اللہ کے لیے۔ بہرحال میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کریں۔ تو اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات بتا دیں اس سے پہلے، اور شیطان کا بھی ذکر کر دیا،
تو اب جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب اس میں جو ترجمہ ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس میں جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا پریکٹیکل بتا رہے ہیں کہ یا اللہ ہم جو تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور دوسرا اس میں فیوچر کا معنی ہے کہ یا اللہ ہم فیوچر میں بھی تیری ہی عبادت کریں، یہ دعائیہ الفظ ہے، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگیں. تو دونوں مطلب ہی صحیح ہیں، دونوں ہی اپنے تصور میں لانے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت یعنی جب تک زندگی ہے ہم تیری عبادت ہی کرتے رہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں. تو یہ تصور جو ہے یہ اپنے دل میں کرنا ہے. اب اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سیدھا راستہ کون سا ہے. دیکھیں ایک ہے سیدھا راستہ، ایک ہے ٹیڑھا راستہ. سیدھا راستہ ایک ہے، ٹیڑھے ادھر 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 بہت راستے ہیں جس پہ انسان کے بہکنے کے چانسز ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے کسی اور ولاگ میں. لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ یا اللہ جو تیرے نزدیک سیدھا راستہ ہے یا اللہ تو ہمیں اس پہ چلا. اب دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے جی میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ سیدھا ہے، میرا راستہ سیدھا ہے. بڑے بڑے آپ کو مفکر ملیں گے، بڑے بڑے یوٹیوبر ملیں گے، نہ جانے کون کون ملے گا جو کہے گا جی یہ راستہ میرے والا سیدھا، باقی سارے راستے غلط ہیں، یہ راستہ سیدھا ہے، میرے سارے غلط ہیں. میں آپ کو بالکل یہ بات نہیں کہوں گا کہ میرا راستہ جو سیدھا باقی سارے غلط ہیں، بالکل نہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ تصور رکھیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جو تیرے نزدیک سیدھا راستہ ہے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے اس راستے پر چلا. یا اللہ مجھے جتنی توفیق ہے تو میرا دل اس طرح کا کر دے کہ جو سیدھا راستہ ہے میرے دل میں مجھے وہی اچھا لگے، مجھے وہی روشن نظر آئے. مجھے باقی ہر راستے میں اندھیرا نظر آئے لیکن جو راستہ سیدھا ہے مجھے اس میں روشنی نظر آئے، وہ راستہ مجھے اپنی طرف کھینچے اور میں اس کی طرف کھینچتا چلا جاؤں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے نا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. کون سا سیدھا راستہ؟ جس کو تو سیدھا راستہ سمجھتا ہے، مجھے اس راستے پر چلا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب یہ دعا کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے سیدھے راستے پر چلائے گا کہ اگر آپ کہیں بھٹکنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، آپ کے بھٹکنے سے بچانے کے سامان پیدا کر دے گا. اگر آپ بری صحبت کا شکار ہونے لگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بری صحبت سے بچا لے گا. برے راستے پہ چلنے لگیں گے اللہ تعالیٰ اس برے راستے سے رکاوٹ کے ذرائع بنا دے گا. تو آگے سورہ فاتحہ کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ بندے نے کے دل میں کویسچن پیدا ہوا کہ یا اللہ پھر سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جب ہر بندہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرا راستہ سیدھا ہے، پھر کون سا سیدھا راستہ ہے یا اللہ ہمیں بتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر میں نے اپنا انعام کیا وہ راستہ سیدھا ہے. یا اللہ کس لوگوں پر تو نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نے اولئک الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے فرمایا وہ نبیوں کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا ہے، وہ اللہ کے نیکوکار بندوں کا، صالحین کا راستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا. اب ہم نے کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان نبیوں کے، صدیقوں کے، شہداء کے، صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو اس کے بعد پھر کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جو تیرے گمراہ ہیں جن پر تو نے غضب نازل کیا ان کے راستے سے ہمیں بچا، اور جو سیدھے راستے سے بہک گئے، شیطان نے انہیں اچک لیا، وہ گمراہ ہو گئے، غلط راستے پر چل پڑے، ان سے بچا. اب یہاں تصور یہ کرنا ہے کہ یا اللہ بہت اختلافات ہیں، یا اللہ جن لوگوں پہ تو نے غضب کیا مجھے نہ اس راستے پہ چلانا، یا اللہ جو گمراہ ہو گئے مجھے نہ اس راستے پر چلانا. پکے دل کے ساتھ، یقین قلب کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور سیدھے راستے پر چلائے گا. آپ کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلائے گا، اور
مغضوبین علیہم اور ضالین کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساری زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد ہے آمین یا اللہ قبول فرما۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی بھی آیات لے لیں، ان کا ترجمہ آپ پڑھیں، اس کے بعد اسی طرح تصور کریں جس طرح میں نے سورہ فاتحہ کا اور سبحانک اللہم کا تصور کیا۔ اس کے بعد کیا ہے جی، اللہ اکبر، آپ نے رکوع میں کیا، رکوع میں چلے گئے۔ اب آپ نے تصور کرنا ہے کہ یہ عبادت کا دوسری کیفیت ہے، جسمانی عبادت کی دوسری کیفیت ہے رکوع کے اندر۔ اب آپ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے، عاجزی میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ پہلے تھے آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، یہ بھی ایک عاجزی کا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ رکوع میں چلے گئے، یہ دوسری عاجزی، اس سے بھی زیادہ عاجزی کا طریقہ ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، میرا اللہ پاک ہے، عظمت والا، میرا عظمت والا رب پاک ہے۔ جب آپ 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ جب یہ جملہ دہرائیں گے اپنے دماغ میں اور اللہ کی پاکی کا تصور کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تصور کریں گے، تو آپ کا دل پاک ہوگا، آپ کا دماغ بھی پاک ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت والا ہے، آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کا، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کروڑواں حصہ بھی عطا کر دیا تو آپ بھی عظیم لوگوں میں آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ بھی لوگوں سے، نچلے لوگوں کی صف سے نکل کر اللہ کے جو قریب لوگ ہیں، آپ ان کی صف میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو بھی اللہ کی عظمت کا کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پہ کرم فرمانا شروع کر دے گا۔ اسی طرح پھر آپ نے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، میرے اللہ نے سن لیا جو میں نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے اپنے بندے کی تعریف سن لی۔ اب یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہے مجھ پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات بھی سن رہا ہے۔ یہاں اللہ کا سمیع ہونا اور یہاں اللہ کا بصیر ہونا آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ ساری نماز میں تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے۔ اس کے بعد قومے میں آپ چلے جائیں، اور یہ جو قومے کی حالت ہے اس میں جو ہے آپ نے کھڑے ہونا ہے، کوئی ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں۔ اس کے بعد یہ کر لیا آپ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند و بالا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ کہیں، اللہ کی پاکی کا تصور کریں، اللہ کے بلند ہونے کا، اللہ کے اعلیٰ ہونے کا، کہ کائنات میں سب سے بلند ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے بڑی طاقتوں والی ذات اللہ کی ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق کے دروازے کھول دے، جس کے لیے چاہے بند کر دے، جس کو چاہے عزت دے کے عزیز کر دے، عزت والا کر دے، جس کو آپ ذلیل کر دے، ذلت والا کر دے، تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تصور کرے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب پاک ہے، بلند و بالا ہے، کائنات میں سب سے بلند و بالا ذات میرے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بیٹھ گئے۔ پھر آپ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ اگر نفل نماز ہے تو اس میں دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قومے کی حالت میں سجدے کے 2 سجدوں کے درمیان آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دوسرے سجدے میں چلے گئے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 5 دفعہ یا 7 دفعہ یہ بولیں۔ اس کے بعد آپ دوسری رکعت سٹارٹ کر رہے ہیں۔ دوسری رکعت میں پھر آپ چلے گئے، 2 سجدے کر لی، اب آپ اتحیات میں آ گئے۔ اب اتحیات میں کیا تصور کر رہے ہیں؟ التحیات للہ، ساری زبانی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والصلوات والطیبات، جسمانی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مالی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کے اگر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہے تو آپ کو ذہن میں آنا چاہیے کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں؟ نہیں دیتا تو آپ کو اپنی کمزوری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، زکوٰۃ آپ پر فرض کی ہے، تو پھر جو ہے آپ سوچیں کہ میں نہیں دیتا، مجھے دینی چاہیے زکوٰۃ۔ اور اگر آپ پہ فرض نہیں ہے زکوٰۃ، آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے،
تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ دن میں تصور کرے کہ مجھے اتنا مال دے کہ میں زکوٰۃ دینے والا بن جاؤں اور میں تیری راہ میں صدقہ دینے والا بن جاؤں، خیرات کرنے والا بن جاؤں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عبادات کرنے والا بن جاؤں، والصلوات، میں اپنا جسم تیری بارگاہ میں پیش کروں، اور التحیات، میں زبان سے تیری تسبیح کرتا رہوں، تیری حمد بیان کرتا رہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو، اے نبی تجھ پہ سلام ہو، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اب یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری وحدانیت پہ ایمان نہیں لائے بلکہ ہم تیرے نبی کی رسالت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تیرے نبی کے خاتم ہونے پہ، ختم نبوت پہ بھی ایمان ہے، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ پہ سلام بھیجتے ہیں، ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہم پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو۔ تو اب یہ تصور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنے کا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجتا ہے ایک بندہ امتی، تو اللہ تعالیٰ کتنا اس سے راضی ہوتا ہے، اور پھر جب وہ سارے بندوں پہ، علینا کا مطلب ہے ساری امت کو داخل کر لیا اپنے سلام میں، تو کتنا ساری امت کا تصور کریں، تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہوگا کہ یہ سیلفش نہیں ہے، اس کو اپنے نبی کا بھی جو ہے وہ احساس ہے کہ ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور ساری امت کا بھی ذکر کر رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ اس اللہ کے لیے ہے، الا اللہ، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ بعض روایات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہے، وحدہ لا شریک لہ درمیان میں نہیں ہے، بہرحال جیسے بھی آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے اپنا درود بھیجا یا رحمت نازل کی، یعنی اللہم صلی، یا اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا اللہ بے شک تیری ذات حمید ہے، تعریفوں کے قابل ہے، مجید ہے، بڑی بزرگ مرتبے والی ہے، بلند و بالا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے برکت عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کو، انک حمید مجید، بے شک تو سراہا ہوا ہے، تو بلند و مرتبے والا ہے، تو بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب، اے میرے رب مجھے نماز کا پابند بنا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، ساری زندگی نماز ادا کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور یا اللہ میری اولاد میں سے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا، نماز کا قائم کرنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو، اے ہمارے رب ہماری اس دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کی بخشش فرما، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کا تصور کرے زندہ کا، جس ایج کے ہیں اس ایج کا تصور کرے، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو پھر ان کی قبروں کا تصور کرے کہ وہ قبر میں ہیں، اور جس حالت میں وہ گئے دنیا سے بڑھاپے میں وہ تصور کرے، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور قیامت تک جو ایمان والے آنے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اور یہاں اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اس طرح کی دعائیں اور بھی مانگ سکتے ہیں،
فرض نماز ہے تو کوشش کریں کہ جلدی فارغ ہو جائیں، اور نفل نماز ہے، سنت نماز ہے تو اس میں زیادہ دیر بھی آپ زیادہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر یہ جو دائیں طرف والا فرشتہ ہے اس کی نیت کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا جتنے بھی فرشتے اس طرف ہیں، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اور اس کی رحمتیں ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر اور رحمتیں ہوں۔ جو بائیں طرف جتنے بھی ہیں، گھر کے افراد ہیں اور جو بھی ہے، اور جماعت میں ہے تو ادھر جتنے نمازی ہیں ان کی نیت کریں، اور ادھر جتنے نمازی ہیں ان کی نیت کریں۔ اب آپ نے نماز اپنی مکمل کر لی۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے اذکار کرنے ہیں۔ کون سے اذکار کرنے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ مسنون دعائیں جو قرآن پاک میں ہیں اور جو قرآن سے باہر احادیث میں، ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ جب فرض نماز پڑھیں تو فرض نماز کے بعد چند دعاؤں کو مخصوص کر لیں، لیکن جب آپ ساری نماز پڑھ لیں تو پھر ساری دعائیں پڑھیں یا چند دعائیں پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں تو جب ساری نماز پڑھ لیتا ہوں پھر میں ساری دعائیں جتنی یاد ہوتی ہیں مجھے میں وہ مانگتا ہوں، اور جب میں فرض پڑھتا ہوں تو پھر چند دعائیں، اور وہ چند دعائیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ربی جعلنی ہے، اور قرآنی دعائیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، سب سے بہترین دعا ہے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ جامع دعا ہے، ساری دعاؤں سے بڑھ کر ہے، یعنی ساری بھلائیاں دنیا کی اس میں آ گئیں، ساری بھلائیاں آخرت کی اس میں آ گئیں، اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا یہ آ گیا، اس کے مقابلے میں جنت ہے تو وہ جنت میں اللہ تعالیٰ جب جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا تو پھر جنت ہی ملے گی۔ تو یہ تصور، دعا پڑھیں تصور کریں، لیکن قرآنی اور بڑی دعائیں ہیں، لیکن میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چند دعائیں ہیں وہ میں بتاتا ہوں، اور اس کے بعد جو قرآنی دعائیں میں پڑھتا ہوں میں وہ بتاتا ہوں، ان کا بھی تصور کریں آپ۔ ایک تو ہے جی اللہم لا، ایک تو ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری طرف سے ہی ساری سلامتی ہے، ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اے جلالت والے، اے بزرگی والے، تیری ذات برکت والی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے اللہ ہی ہے، اللہ کا تصور، اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، وہ زندہ ہے، ایسے زندہ ہے کہ ساری کائنات کو زندہ اس نے رکھا ہوا ہے، القیوم قائم ہے، ایسے قائم ہے کہ ساری کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ سورج جو قائم ہے، ستارے جو قائم ہیں، چاند جو قائم ہے، زمین جو قائم ہے، جو کائنات جو گردش کر رہی ہے اپنے اپنے مداروں میں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان کو قائم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ خود بخود سسٹم نہیں چل رہا، بلکہ اس کو چلانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تصور کریں سارا جب آپ آیت الکرسی پڑھیں، الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ایسی بابرکت ذات ہے، وہ ایسی جل و علا ذات ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں و زمینوں میں ہے جو کچھ بھی وہ اس کے لیے ہی ہے، یعنی وہ اس سب کا مالک ہے، وہ اس سب کا خالق ہے، وہ اس سب کا کارساز ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور وہ جب چاہے اس سارے کو روک سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی یہ جرت ہے، کس کی یہ مجال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت ہو سکتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو پچھلا گزر گیا وہ بھی جانتا ہے، جو آگے قیامت تک ہوگا، جو بعد میں قیامت کے ہوگا وہ بھی جانتا ہے، وہ علام الغیوب ہے۔ یعلم ما بین فی السماوات ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء
اور اس کے علم میں سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا کسی چیز کا مگر جس قدر وہ چاہے۔ دیکھیے یہ تصور کریں کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا، لیکن اولاد آدم جو ہے اس کو جہاز بنانا جب اللہ نے چاہا اس وقت آیا، بحری جہاز بنانا جب اللہ نے چاہا اس وقت آیا، موبائل جب اللہ نے چاہا اس وقت آیا۔ تو یہ ساری ایجادات جو ہو رہی ہیں اور جو اب تک ہوئیں اور جو قیامت تک ہوتی رہیں گی، یہ جب اللہ چاہتا ہے انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے اور انسان وہ کام پھر کر لیتا ہے۔ انسان بڑا پھدکتا ہے جی میں نے بڑا ایجاد کر لیا، میں نے یہ چیز ایجاد کر دی، میں نے یہ چیز ایجاد کر دی، لیکن اے انسان جب اللہ نے تیرے دماغ میں ڈالا تو پھر تجھ کو وہ علم آیا، اس کے بغیر نہیں آ سکتا تھا۔ تو تصور کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی جو بادشاہت ہے آسمانوں زمینوں پر محیط ہے۔ کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی کائناتیں ہیں، جتنی بھی کہکشائیں ہیں، ان ساری کہکشاؤں میں اس کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس کی حفاظت میں کوئی رکنا نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کی حفاظت کرنا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ ذات بہت بلند ہے، بڑی مرتبے والی ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ یہ آیت الکرسی پڑھیں، ایسے نہ پڑھیں طوطے کی طرح رٹی ہوئی، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تصور کے ساتھ پڑھیں، ارتکاز توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارتکاز توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک دعا میں بتاتا ہوں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، میں ڈسکرپشن میں یہ دعا لکھ دوں گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت۔ اب یہ آپ نے اپنے مدعے کی طرف آ جانا ہے، اپنی جو کام جس مقصد کے لیے آپ چل رہے ہیں، چاہے بیٹی یا بیٹے کا رشتہ ہے، چاہے آپ کی جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اور وہ جاب کے لیے آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے جاب مل جائے، چاہے آپ کاروبار کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی وہ کامیابی نہیں ہو رہی، آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی، وہ ویب سائٹ نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ آیا ہوا ہے اور وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو رہا، کوئی بھی تصور کریں جس پہ آپ کا فوکس ہے، اور میری اگر بات مانیں تو ایک چیز پہ فوکس کر لیں، ساری چیزوں میں سے ایک چیز پہ فوکس کر لیں، آپ اس پہ فوکس کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب تصور کیا دل میں کہ اگر میرا رب چاہے کہ میرا یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، میری بچی یا بچے کا رشتہ ہو جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے، مجھے جاب مل جائے، تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تصور کریں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ اگر تو مجھ کو یہ چیز دینا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہم لا مانع، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو عطا کرنے والا ہو تو کوئی دنیا کی طاقت مجھ سے یہ نعمت روک نہیں سکتی۔ اگر تو مجھے عطا کر دے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اپنا تصور کریں اس چیز کا اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ اگر یہ نعمت تو مجھے عطا کر دے، دنیا کی کوئی طاقت میں جرت نہیں ہے کہ مجھ سے یہ نعمت چھین لے، ولا معطی لما منعت، اور یا اللہ اگر تو ہی مجھ سے یہ نعمت نہ دینا چاہے، تو ہی یہ نعمت، یہ جاب، یہ ڈگری، یہ علم کی ڈگری، یہ کالج میں داخلہ، یہ یونیورسٹی میں داخلہ، یہ رشتہ لڑکی کا یا لڑکے کا، اور یا اللہ یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ جو بھی چیز ہے، یہ پروجیکٹ ہے، یا اللہ اگر تو ہی مجھ سے روک لے، تو ہی مجھے نہ دینا چاہے، تو پھر مجھے کون دنیا کی طاقت دے سکتی ہے؟ یا اللہ کس میں یہ جرت ہے، کس میں یہ جرت ہے کہ مجھے یہ چیز دے دے؟ یا اللہ کوئی نہیں دے سکتا، یا اللہ تو نے مجھے دینا ہے،
میں تیری بارگاہ میں آیا ہوا ہوں اور تیری بارگاہ سے ہی میں مانگ رہا ہوں۔ پہلے آپ نے نماز میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ سے ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اور اب ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور یا اللہ اگر تو ہی نہ دینا چاہے تو پھر مجھے کون دنیا کی طاقت دے سکتی ہے؟ کسی میں جرت نہیں، مجال نہیں کہ مجھے یہ چیز عطا کر سکے۔ کوئی بابا یہ جرت نہیں رکھتا، کوئی بزرگ نہیں یہ جرت رکھتا، کوئی پیر نہیں یہ جرت رکھتا، کوئی شیطان کا چیلا نہیں یہ جرت رکھتا، کوئی جادوگر یہ جرت نہیں رکھتا، کوئی دنیا کی کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز دے سکے۔ یا اللہ اگر تو مجھے عطا کرے تو عطا ہو سکتی ہے، اور اگر تو چھین لے پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے یہ چیز نہیں دے سکتی۔ ولا موتی لما منعتا ولا راد لما قضیتا، یا اللہ جو تو نے تقدیر بنا دی ہے اس تقدیر کو کوئی اٹل، اس کو تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا، چینج نہیں کر سکتا، تو چینج کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو چینج کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی تقدیر بدل نہیں سکتا۔ تصور کریں ولا رات لما قضیتا، یا اللہ جو تقدیر تو نے بنا دی اسے اب کوئی بدل نہیں سکتا تیرے سوا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی مالدار کو اس کا مال تیرے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتا۔ کوئی مالدار ایسا نہ سوچے ایک طرف اللہ کی ذات ہے ایک طرف میرا مال ہے تو میرا مال مجھے بچا لے گا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اے مالدارو ایسا کبھی سوچنا بھی نہ کہ تمہارا مال تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچا لے گا، تمہارے گھر تمہیں بچا لیں گے، تمہارے کاروبار، تمہارے بینک بیلنس جو ہیں وہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کر دیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تصور کرنا ہے کہ ولا راد لما قضیتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی شخص کو اللہ کے مقابلے میں اس کا مال نفع نہیں دے سکتا۔ تو یہاں اللہ کا تصور کریں کہ دنیا کے سارے مال جو ہیں، دنیا کے سارے اسباب جو ہیں، سب کچھ ٹھوکر پہ میرا رب میرے ساتھ ہے، تو سب کچھ جو ہے وہ سب ٹھیک ہے، یہ تصور کریں۔ ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر نمازوں کے بعد یہ دعا مانگی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، اور مجھے بہت اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائی ہیں اس دعا کو پڑھ کے۔ ایک دعا میں اور آپ کے سامنے بتاتا ہوں جو میں پڑھتا ہوں، ایک کیا ہے جی، اللہم لا مالک، اللہم مالک الملک، اللہم انت مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، اللہ اکبر، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہم مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہے بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، میرے پیارے دوستو، بادشاہت صرف وہی نہیں ہوتی کہ جو پرائم منسٹر کی کرسی ہے یا جو صدارت کی کرسی ہے یا جو بادشاہ ہوتا ہے کراؤن لگا کے، نہیں، بادشاہت یہ اپنے گھر میں بھی ہوتی ہے، یہ بادشاہت اپنے آفس میں بھی ہوتی ہے، یہ بادشاہت اپنی کمیونٹی میں بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ ہر قسم کی عزت کی بات ہو رہی ہے، ہر قسم کی بادشاہت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہم انت مالک الملک، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی بادشاہت عطا فرمانے والا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو بادشاہت عطا فرما دے، جسے چاہے بادشاہانہ اختیار عطا فرما دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے بادشاہت چھین لے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہے تو ذلت عطا فرمائے۔ بیدک الخیر، یا اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری اچھائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، سارے رزق کے خزانے تیرے ہاتھ میں، ہر خزانہ تیرے ہاتھ میں ہے، ہر طاقت پاور تیرے ہاتھ میں ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں سے نکالتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہے تو بے حساب رزق عطا فرمائے۔
یہ دعا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، یہ اس میں اظہار ہے اس کا۔ ارتکاز توجہ کے ساتھ پڑھیں، ارتکاز توجہ کے ساتھ۔ اور دعائیں جو ہیں اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو 2-3 نعمتیں عطا فرمائی تھی قرآن پاک میں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا تھا۔ تو اب آپ جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے یہ 3 چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً وآتنا من لدنک علما وآتنا من لدنک فضلا، کہ اللہ اپنی جناب سے مجھے رحمت خاصہ عطا فرما، رحمت عطا فرما، اپنی جناب سے مجھ کو علم عطا فرما۔ جہالت ختم ہو جائے گی جب یہ دعا کریں گے، اور جب رحمت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمائے گا، تو گھر میں سے جو ہوتی ہے نا، جس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو مطلب کہ بے برکتی، وہ ختم ہو جائے گی، وحشت ختم ہو جائے گی گھر سے، اور اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، یا اللہ اپنی جناب خاص سے مجھے رحمتوں کے خزانے عطا فرما، وآتنا من لدنک علما، اپنی جناب سے مجھے علم کے خزانے عطا فرما، وآتنا من لدنک فضلا، اور اپنی جناب سے فضل کے خزانے۔ فضل میں ساری دنیا اور آخرت کی مال و دولت آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، کہ جو اصحاب کہف تھے انہوں نے دعا مانگی جب وہ جا رہے تھے غار کی طرف، وہ کیا کہہ رہے تھے، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی جناب خاص سے ہمیں رحمتوں کے خزانے عطا فرما اور ہمارے کاموں کو سیدھا فرما دے۔ اب دیکھیں، آپ نے کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ سیٹ ہو جائے گی۔ آپ کسی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، بیٹی بیٹے کا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر اچھا ہوگا تو وہ کامیاب کر دے گا، اگر برا ہوگا تو آپ کا دل برا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ شروع کیا، آپ کا پروجیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کر دے گا۔ آپ کی جاب نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو جاب عطا فرما دے گا۔ آپ کا جواب مل گئی ہے لیکن آپ اس میں پکے نہیں ہو رہے، چانس ہے کہ جواب نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں پہ پکا کر دے گا، یا آپ کے لیے کوئی اس سے بھی بہتر جواب کا انتظام کر دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں آ گئیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتاً وہیئ لنا من امرنا رشدا، یا اللہ اپنی جناب خاص سے رحمتوں کے خزانے عطا فرما، اور یا اللہ اپنی جناب خاص سے میرے الٹے کام بھی سیدھے کر دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اگر میری عقل سمجھ سے کوئی رستہ مجھے مل نہیں رہا تو یا اللہ مجھے اپنی جناب خاص سے کرم فرما، مجھے سیدھا رستہ دکھا دے۔ کوئی ٹیچر آپ کا برا، اچھا ٹیچر مل جائے گا، تو یعنی آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب بنا دے گا سارے، اور آپ کے لیے سارے راستے آسان کر دے گا۔ اچھا، اس کے بعد ایک دعا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ بہت پیاری دعا ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے دراصل، تو یہ اس آیت کو ہم نے پڑھنا ہے دعا کے اندر۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے۔ کوئی مظلوم ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات کا انتظام کر دے گا۔ جیسے کوئی لڑکا جو ہے ظالموں کے چنگل میں لڑکی پھنس گئی ہے، تو یہ دعا مانگے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس چنگل سے آزادی کا رستہ بنا دے گا۔ اگر کوئی عورت ہے، اس پہ خاوند اس کا بہت ظلم کرتا ہے، وہ یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس خاوند کو ہدایت عطا فرما دے گا، اس کے سسرال کو ہدایت عطا فرما دے گا، اور وہ لوگ جو ہیں اس پہ جو ہے وہ رحم کرنا شروع کر دیں گے اور ظلم بند کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے گا، دماغ کھول دے گا، اس کو اسباق سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، اس کو چیپٹر سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے، امتحان میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں مخرجن کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرجن میں سارے کام ایسے آ جاتے ہیں۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، جو اصحاب کہف کی دعا ہے، اس میں بھی سارے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے، اور رستے اللہ تعالیٰ خود ہی بناتا جائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ پہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک رستہ بنا دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اسے اتنا عطا فرمائے گا بے حسابہ،
وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، ہماری سوچ بہت چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خزانے بہت بلند ہیں، بڑے خزانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی وسعت کا تصور کریں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سارے اسباب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و بے حساب اسباب بنا دے گا اس بندے کے لیے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر آپ کہنا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اب یہاں آپ نے تصور کرنا ہے اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، جب کہنا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ نے تصور کرنا ہے اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، اور اگر میں نہیں اللہ مجھے اس طرح کر دے کہ میں تجھ سے ڈرنے لگ جاؤں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے، یہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ تم مجھ پہ توکل کرو میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا، تم مجھ پہ توکل کرو میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، پل پل میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، پل پل میں اس کا اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وہ بھی یہاں پڑھیں، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے بندے کو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ جب ایک کام کا سوچ لیتا ہے تو اسے پورا کر کے چھوڑتا ہے۔ لیکن اگلی بات کیا ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اے بندے، اگر تیرے بیٹے بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے یا بیٹی کا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات رکھی ہے نا کہ یہ ہونا ہے، اس وقت ہی ہونا ہے۔ اگر تیرا اپنا رشتہ نہیں ہو رہا، چاہے تو عورت ہے یا مرد ہے، تو اللہ پہ اپنے ایمان کو ختم نہ کرو، یہ سوچو کہ جب وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے میرا رشتہ کر ہی دینا ہے، مجھے لڑکی مل ہی جائے گی، اور لڑکا ہے اسے لڑکی مل جائے گی، لڑکی ہے اسے لڑکا مل جائے گا۔ اور اگر کاروبار جب اللہ نے لکھا ہے تو پھر کاروبار ہو کے رہنا ہے، اور اگر پروجیکٹ اللہ نے لکھا ہے تو تجھے پروجیکٹ ملیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر کر لو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ اللَّهَ، اے میرے اوپر توکل کرنے والوں، بے شک میں تمہیں کافی ہوں۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، ان اللہ بالغ امرہ، بے شک میں اپنے کام کو پورا کرتا ہوں، تم میرے بندے ہو، میں نے تیری دعا سن لی، اور اب تجھے میں عطا بھی کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھ کہ میں نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے، تو اے میرے بندے مجھ پہ نا اطمینانی نہ کرنا، مجھ سے نا امید نہ ہونا، اندھیروں میں نہ ڈوب مرنا، بلکہ امید کا دیا اپنے دل میں سلگا کے رکھنا، امید کی شمع اپنے دل میں جلا کے رکھنا، تو پھر کیا ہوگا؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تیرا یہ کام ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب یہ دعائیں مانگیں، یہ میں نے چند وہ دعائیں بتائی ہیں ناظرین کرام کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے چند دعائیں مانگی، اور باقی اس میں سے چند دعائیں قرآن پاک کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ قرآن پاک کی ہے، اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ربنا هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، وہ، اور ربنا هَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ عِلْمًا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ فَضْلًا، یہ قرآن پاک میں نہیں، لیکن یہ قرآن کے الفاظ سے عربی میں نے یہ چیزیں مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور جو ہے دعا کیا اسے کہتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں نے اپنی زندگی میں جب یہ دعائیں مانگی اور ایسے نماز پڑھی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ سے میں نے جو بھی مانگا مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
اور میں نے جس کو کہا اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، میرے اللہ نے اس کو بھی وہی کچھ عطا فرمایا جو اس نے مانگا۔ شرط وہی ہے جو میں نے سب سے پہلے اپنے بلاگ میں بتائی کہ جب آپ نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو پہلے اپنا کرائٹیریا درست کر لینا ہے کہ وہ چیز نہیں مانگنی کہ جو نامناسب ہو۔ بس مناسب چیز مانگیں گے، ایک حد میں رہ کے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور بے ضرور عطا فرما دے گا۔ اب یہ مناسب اور نامناسب چیز کا آپ نے خود جو ہے منتخب کرنا ہے، اور خود کرائٹیریا اس کا منتخب کرنا ہے کہ کون سی چیز مناسب ہوتی ہے، کون سی نامناسب ہوتی ہے۔ اور حد کا بھی کرائٹیریا آپ نے خود مرتب کرنا ہے کہ کون سی چیز حد میں ہوتی ہے اور کون سی چیز حد سے اب آپ باہر نکل رہے ہیں، یہ آپ نے خود مرتب کرنا ہے۔ اگر آپ حد میں رہ کے اور اگر آپ اپنا مناسب چیز مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس طریقے سے نماز پڑھیں، یہ ارتکاز توجہ والی نماز ہے، یہ نماز ارتکاز توجہ والی، اور یہ دعا بھی ارتکاز توجہ والی۔ جب آپ 5 نمازیں اس طرح دن میں پڑھیں گے اور اللہ کے حضور 5 دفعہ سر بسجود ہوں گے اور رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اگر مال و دولت مانگ رہے ہیں یا کوئی بھی نعمت مانگ رہے ہیں تو اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کو بھول نہ جائیں، وگرنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھول جائے گا۔ اللہ کو بھول نہ جائیں، اللہ کو یاد رکھیں، نمازیں اپنی پڑھتے رہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے حضور رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ اللہ سے مال مانگتے ہیں، بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ مال عطا فرما، غریب ہوتے ہیں، تو میں آپ کو اس کے لیے 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا، یہ چند نیتیں اور ہیں، اور یہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ کہ جب میرے پاس مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، ایک جاب پہ لگ جاتا ہے، فرض کیا اس کی 2 لاکھ سیلری لگتی ہے، 1.5 لاکھ سیلری لگتی ہے، یا اللہ میں اس کا 40واں حصہ ہر مہینے تیری بارگاہ میں دوں گا۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو واجب ہے۔ یہ میں ایک کلیہ آپ کو اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے۔ ایک حد مقرر کر لیں، ضروری نہیں ہے کہ 40واں حصہ ہی کریں، آپ 10واں حصہ سوچ لیں، آپ 50واں حصہ سوچ لیں، آپ 35واں حصہ سوچ لیں، آپ ایک ریشو مقرر کر لیں کہ اللہ میں ہر مہینے تیری بارگاہ میں اتنے پیسے دینے کی کوشش کروں گا۔ کوشش کا لفظ بول لیں تاکہ اگر کم زیادہ ہوں تو آپ کو پکڑنا ہو۔ تو جب آپ یہ کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کا مالی مسئلہ ہے وہ بہت جلدی حل کر دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر جس کی اگر کوئی جاب نہیں ہوتی، کوئی رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، ایک اور نیت میں آپ کو بہت اچھی بتا دیتا ہوں، وہ کر لیں۔ آپ کہیں یا اللہ میں 100 رکعت نفل جو ہے وہ پڑھوں گا، 100 رکعت نفل پڑھوں گا، اگر مجھے اس چیز میں کامیابی مل گئی جائز کام میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ کام بہت جلدی کر دے گا۔ لیکن ناظرین ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ ساری چیزیں حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اگر حقوق العباد آپ کے چھوٹ رہے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ حقوق العباد میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ نے کسی کا 1 روپیہ بھی واپس کرنا ہے تو آپ یا تو اس سے رابطہ کر کے معافی مانگیں اور کہیں بھائی میں دے دوں گا، اور لکھ لیں اپنے پاس اور نیت کریں کہ جیسے ہی میرے پاس آ جائیں گے پیسے میں واپس کر دوں، اور اس سے معافی بھی مانگیں، جا کے جو دیر ہوئی اس کی معافی مانگیں، اور نیت کی بھی کریں دینے کی۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو فوراً سے پہلے اس کے واپس کریں، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ کسی کو گالی نکالی ہے اس سے معافی مانگیں، کسی پہ تہمت لگائی ہے اس سے معافی مانگیں، کسی پہ الزام لگایا اس پہ معافی مانگیں، کسی کی چغلی غیبت کی ہے معافی مانگیں، وعدہ خلافی کسی کے ساتھ کی ہے معافی مانگیں۔ اور والدین آپ کے، اگر آپ نے والدین کے حقوق نہیں پورے کر رہے، والدین کے حقوق پورے کریں۔ بیوی کے حقوق نہیں پورے کر رہے، بیوی کے حقوق پورے کریں۔ بہن بھائیوں کے حقوق نہیں پورے کر رہے، آپ ان کے حقوق پورے کریں۔ یاد رکھیں بیوی کے اپنے حقوق ہیں، والدین کے اپنے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے اپنے حقوق ہیں،
چھوٹے بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں، بڑے بہن بھائیوں کے اپنے حقوق ہیں۔ اگر یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پورے کر رہے ہیں تو پھر دعائیں کامیاب ہوں گی۔ یہ میرا طریقہ کامیاب ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا، وگرنہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے جائز ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو میرا ولاگ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کا کوئی مقصد ہے تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو بھی اپنے مقاصد میں، جائز مقاصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔